اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز حلال مشکلات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کبھی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، مشکلات گھیر لیتی ہیں، بڑی کوششیں کرنے کے باوجود بھی مشکلات سے نجات نہیں ملتی، تو دھیرے دھیرے یہ شک ہو چلتا ہے کہ کیا کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا ہے، کوئی ٹوٹکا تو نہیں کر دیا ہے، کہیں سحر کا اثر تو نہیں ہے، کہیں جنات کو پریشان تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام خیالات انسان کے مشکلات کے زمانے میں بہت آتے ہیں، اور ان خیالات کو شیطان اور تقویت بخشتا ہے جب انسان کے دلوں میں برے برے خیال آتے ہیں۔ تو بہرحال جادو اور سحر ہے جس کا قرآن جس کی تائید کرتا ہے، اور لوگ کرنے والے کرتے ہیں اور کرانے والے کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو جائے، یقین تو نہیں ہو پاتا کسی کو، اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ ہمارے اوپر غالباً کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے ہماری پریشانی ہم سے دور نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیے۔ یہ لوگ جو جادو کرنے والے ہیں، جادو کا توڑ بتانے والے ہیں، یہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کی جیبیں ڈھیلی کریں گے، پیسے وصولیں گے، اور آپ کو اور وسوسے میں ڈال دیں گے۔ قرآن مجید اور قرآن مجید کی آیتیں، ہمارے اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے ہمارے لیے ایسے حالات کے لیے دعائیں بتائی ہیں، علاج بتایا ہے، ہم ان سے تمسک کریں، انشاءاللہ ہماری مشکلات دور ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کو شک ہو جائے کہ کسی نے ہمارے پر جادو کر دیا ہے، جس کی بنا پہ میں پریشان رہ رہا ہوں، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا رہتا ہے، تو وہ جنات اور ان کے جادو و مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ سورہ جن پڑھیں گے تو جن آ جائیں گے اور پریشان کریں گے، ایسا قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کا سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو کبھی یہ شک ہو رہا ہے کہ جنات ہم کو پریشان کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو آپ سورہ جن ایک ٹائم لے لیجیے روزانہ، مثلا نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ جن، چھوٹا سا سورہ ہے، اس کو آپ سورہ جن کو پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مرحوم سید علی خان شیرازی اپنی کتاب کلم الطیب میں فرماتے ہیں کہ جادو کے توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو شک ہو کہ جادو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے توڑ کا خود استعمال کر سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جادو کو توڑنے کے لیے اول و آخر میں درود پڑھ کر 120 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ خوب 120 مرتبہ، آپ لوگ پوچھتے ہیں 120 مرتبہ کیسے پڑھنا؟ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بار میں بیٹھ کے پڑھ لینا، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ ریکارڈنگ آن کر کے ساتھ ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے، 120 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ ذکر یہ ہے، یا مبتل السحر ابتل انی السحر ویا مزمل العسر ازل انی عسرہ ویا فتاح افتح انی عقدہ یا فعال افعل بی ما یصلحنی منہ۔ 120 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو جادو کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھیے، اور آپ اگر جادو کیا ہوگا تو اس کا توڑ ہو جائے گا، اور آپ اس سے انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ اللہ ہماری قوم کو، ہماری ملت کو جادو، ٹونا، سحر، ٹوٹکا ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ابھی اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قرآن سے تمسک کیجیے، اہل بیت سے تمسک کیجیے، دوسروں کا بغض، دوسروں کا حسد لے کے، دوسروں کی برائیاں اور ان کو برا چاہنے سے بہتر یہ کہ انسان خود کو اچھا کرے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے جادو ٹونا نہ کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کر دیا ہے تو قرآن اور اہل بیت کی روایات کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو ان تمام ایسی برائیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔